خدا فرماتے ہیں آ جا میں تیرا دامن بھر دوں، تیری بھوک کو دور کر دوں، تیری مالی مشکل کو آسان کر دوں، تیری مصیبتیں دور کر دوں، تیری حاجات کو پورا کر دوں، تجھے اگر قبر کا فکر ہے آج میں تجھے جنتی بنا کے جاؤں۔ اس سال کی روزی کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اگلے سال کی اس رات تک جتنوں نے مرنا ہے ان کی فہرست بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ معلوم نہیں یہ جو کل کی شام کی رات آ رہی ہے ہم میں سے کس کس کا نام اس بجٹ میں آ جائے گا، کس کس کا نام سال میں مرنے والوں میں آ جائے گا۔ پچھلے سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی زندہ تھے، اس رات میں پٹاخے چلا رہے تھے، دھماکے کر رہے تھے، حلوے کھا رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے۔ خدا کی قسم سال میں بہانے موقع بے موقع کتنے کروڑوں لوگ آج قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں، کروڑوں آدمی آج قبروں میں ہے۔ گزشتہ سال اس رات میں زمین کے اوپر تھا، آج زمین کے نیچے ہیں۔ کسی کے بچے تڑپ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ رو رہے ہیں، کسی کے عزیز و اقارب رو رہے ہیں، پر انہیں موت سے 1 منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا کہ آئی موت، 1 منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کی چل۔ تیری کیا ہستی ہے، تیرے سے بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے خوبصورت، تجھ سے بڑے بڑے کوٹھی بنگلوں کے مالک، تجھ سے زیادہ مالدار، 1 منٹ نہ لگا قبروں میں جا کے آہیں بھر رہی ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ مانگ سکتے ہیں، محتاج پڑے ہیں، غریب لاوارث پڑے ہیں۔ جو ہر وقت کیس بازی میں رہتے تھے یہ کوٹھی میری، یہ بنگلہ میرا، یہ دکان میری، یہ مکان میرا، آج قبر میں کہہ رہے ہیں میرا کچھ نہیں، سب کچھ تمہارا ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، میں وہ خدا ہوں جو لوگوں کو زندہ جب تک چاہوں رکھوں، ایک سانس بھی فالتو نہ آنے دوں۔ سارے سال کی روزی کا معاملہ آج میں نے طے کر دیا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ مرنے کا، جینے کا، روزی کا، گناہ معاف ہونے کا بجٹ تیار ہو رہا ہے اور عام معافی مل رہی ہے۔ کتنا بد نصیب اور کتنا بدبخت ہے اور کتنا لعنتی ہے وہ آدمی جو اس رات میں بھی محروم رہ گیا۔ قبرستان میں جانا اس رات میں سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور بزرگان دین کا بھی یہ عمل ہے۔ اصل تو کوئی جاگنے والا ہی نہیں اس رات میں، اور اگر جاگے گا تو بے ڈنگا کام کرے گا۔ ساری رات جاگا، فجر کی نماز کا وقت آیا سو گیا، فرض گم کر دیے، نماز ہی نہیں پڑھی صبح کی کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو یہ طریقہ ہے کہ مغرب کی جماعت کی نماز ادا کر، عشاء کی جماعت کی نماز ادا کر، اور فجر کی جماعت کی نماز ادا کر، تاکہ یوں ہی تیری رات ثواب میں لکھی جائے، عبادت میں لکھی جائے۔ سو بھی جا، پھر بھی اللہ کہتا ہے 3 نمازوں میں حاضر ہو گیا، جماعت میں آ گیا، میں نے تیری ساری رات ہی حاضری لگا دی۔ اب بھی اگر نہ آئے تو چخے تھی تیری مرضی، اب پھر کیا اللہ جل شانہ کا کیا بگڑتا ہے؟ روتے رہو سارے سال، روزی نہیں ہے، اور جی کاروبار نہیں ہے، اجی بربادی ہو گئی ہے، اور بربادی سارے سال تو ہینگتا ہے، چیختا ہے، چینگتا ہے، لیکن جب رات آئی مانگنے کی تو سویا رہا، گپے مارتا رہا یاروں سے، دوستوں سے۔ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے، رات کو جاگنا سنت ہے، اور اس رات میں صدقہ کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، خیرات کرنا، اس لیے کہ تو تھوڑا سا خرچ کرے گا، اللہ جل شانہ کرم کر کے، مہربانی فرما کے، نہ جانے تیرے نصیبوں میں لاکھوں کروڑوں کے فیصلے فرما دے۔ جب تو تھوڑا سا خرچ نہیں کرتا اللہ کے نام پہ، مرتا ہے، بیوی پہ کتنا خرچ کرنا پڑے، بیماری پہ، ڈاکٹروں پہ، زیادہ سے زیادہ فیس لینے والے ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، فلانا 200 روپے لیتا ہے، کوئی گل نہیں، آرام آون جائے، فلانا 300 روپیہ فیس لیتا ہے، کوئی بات نہیں، خیر آ جاوے، 300 کی آ رہی کوئی بات نہیں۔ اور اگر اللہ کے نام پر 300 روپے لگانا پڑ جائے، سارے گھر کے جگر پھٹ جاتا ہے، ہوئے 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 ہوئے،
اگر ایک بیٹے نے یہ کر دیا کام کے 300 روپے اللہ کے نام پہ کہیں جب باپ کا منہ اندھا تھی گئے ایڈا تو سخی بن جا، تو بالکل سوئیاں تھی ویسے، ہولی ہولی میں پتا چل گیا تو ہی گھر دی کھرچن نہیں چھٹنی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں میں کریم ہے، میں مہربان ہے، میں رحیم ہے، میں بندہ نواز ہے، میں ارحم الراحمین ہے۔ اس رات میں مانگنے والا بن جا، دل میں آرام کر لے تاکہ تجھے رات نے کی توفیق ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے حضور کریم سب کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، سجدے میں آپ کو دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، سجدے میں اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی، اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، روتے روتے سانس گھٹنے لگا، میرا دل دھڑکنے لگا، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ یوں فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہت دیر بعد سر مبارک اٹھایا، میں نے یوں سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے پانی میں میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ نبی ساری رات روئے، امتی زندگی بھر میں ایک دن بھی نہ رویا۔ کب وہ وقت آئے گا، کب ہم اپنی آخرت کے طالب بنیں گے، اور کب یہ خیال آئے گا کہ آج تو بال بچوں میں ہوں، کل قبر میں اکیلا ہوں گا۔ اس لیے کہتا ہے مجذوب کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ جتنا تیرا قریبی رشتہ دار ہوگا، جتنا تیرا قریبی دوست ہوگا، اتنی زیادہ مٹی پھینکے گا، دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہا قبر پہ۔ بڑی اچھی اچھی باتیں اس معاملے میں مجذوب علی رحمت نے کہی ہیں، کہتا کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن۔ اللہ جل شانہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اپنے نام اعمال کا حساب دینا ہے، ساری زندگی کا حساب کتاب سامنے رکھنا ہے، اللہ سے وہ رحمت کی امید رکھ کے ایسی راتوں کو اپنی زندگی میں آنا غنیمت سمجھو۔ اس امت پہ کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری زندگی میں شب برات کی رات عطا فرمائی کہ مانگ لو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نفلیں پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، استغفار کر، درود شریف کی تسبیح پڑھ، دعائیں مانگ، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ان کے ایصال ثواب بھی کر، اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگ۔ تم نے دوسروں کا سہارا لے رکھا ہے۔ آج ہی مجھے ایک عورت کہنے لگی آج تو میرے ابا کی روح کو ایصال ثواب کرنا، میرے ابا کو کی روح کا ثواب پہنچانا ہے۔ میں نے بردستہ کہہ دیا، میں نے کیوں، تیرا ابا ہے، میرا ابا تو نہیں، میرا ابا نہیں، میں اپنے ابے کو بخشوں گا، تو اپنے ابے کو بخشتی رہے۔ اور جن باغوانوں کی اولاد ایسی ہے کہ ساری زندگی میں بھی ماں باپ کا نام نہ لیں، یاد ہی نہیں رکھتے ماں بھی تھی یا باپ بھی تھا، کبھی دنیا میں تھے، کس طرح مصیبتوں سے پالا، اس غربت میں کس طرح سے سنبھالا، کپڑا پہنایا، کھلایا پلایا، روئے دھوئے، ایک دن بھی مارا نہیں، اور آج وہ قبر میں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں بندے تجھے تو نہیں ماں باپ سے پیار، ماں باپ تو تیرے ہیں، مگر مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں وہ اس وقت تک سلام نہ پھیر جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگے۔ رب اغفر لی ولوالدی، پہلے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ، پھر میری نماز کو ختم کر۔ ظالم تو بھول گیا ماں کو باپ کو، میں کیسے بھلاؤں، میرے تو وہ بھی بندے تھے، میرے تو وہ بھی بندے تھے۔ اللہ ہمارے ماں باپ پر کرم فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، بخشش کے فیصلے فرمائے۔ عرض کر رہا تھا ان راتوں کو غنیمت جانو کہ زندگی میں آئی اور چلی گئی، کچھ تو کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے
مطلع الفجر کے لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ساری رات آوازیں لگاتے ہیں، ساری رات آوازیں دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اور خوب آواز دیتے ہیں کہ تو اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، میں اتنے گناہ ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں، میں تو ڈوبا پڑا ہوں، میں تو اپنے گناہوں کے دریا میں غرق ہوں، میرا کیا منہ مانگنے کا. اللہ فرماتے مانگ کے تو دیکھ، تجھے اپنے گناہوں پہ تیری نگاہ ہے، میرے کرم پہ تیری نگاہ نہیں. تیرا اپنے عیبوں پہ تیرا دماغ ہے، تیری نگاہ ہے، تیری نظر ہے، تو نے میری کرم کے دریا کو بھی کبھی تک ہے. میں تو وہ ارحم الراحمین ہوں. تو جھولی پھیلا کر ایک دفعہ تو آنسو بہا کے تو دیکھ، اور یوں کہہ کے دیکھ یا اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، میرا یہاں کوئی نہیں، کس کے دروازے پہ جاؤں، کس کی چوکھٹ پہ پڑھوں، کہاں جا کر کے سر ماروں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. پھر دیکھ تو صحیح میں کیا کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی آواز سنتی ہے. پہاڑ کی غار میں کیڑی چلتی ہے، چیونٹی، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کی کھڑکی کی آواز آتی ہے. ہماری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا رب کس کو کہتے ہیں. سب کہتے ہیں رب العالمین رب العالمین رب العالمین، پتہ آج تک نہ لگا کہ رب العالمین کس کو کہتے ہیں. جو بتانے آئے انبیاء علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام، رسول نبی آئے خدا کی معرفت کرانے، اللہ کی ذات اور وحدانیت کو بتانے، بجائے ان کی بات ماننے کے قرآن کریم میں ہے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ ماری. فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ایک ایک وقت میں، ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اتار ماری، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظلم کے. گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے کی جرم میں، اللہ کی توحید کا نام لینے کی جرم میں پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی. جس نے بھی اس مولا کا نام لیا، توحید کا نام لیا، لوگوں نے اس کو ذلیل کیا. سب نے کہا مولوی اچھا نہیں، اچھا نہیں. کیوں؟ اس لیے خدا کو ایک کہتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شرک کی بو پیدا کر لو، تھوڑی سی ریاکاری ملا لو، سارے خوش ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، حاجی بھی خوش ہیں، نمازی بھی خوش ہیں. قرآن سناؤ سارے ناراض ہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان پہ اللہ تعالی جل شانہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاکار جس کے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ درختوں کی پتوں سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ پہاڑوں کے وزن سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ زمین و آسمان کے سارے خلے کو پر کر چکے ہوں. کوئی ہے اتنا بڑا گناہگار؟ شب برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے آج جھولی پھیلانے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں خدا اس کے گناہ معاف کر دوں. حل من مستدرک، کوئی ہے روزی کا مارا، کوئی ہے مقروض، کوئی ہے تنگ دست، جس کو روزی کے معاملے نے تنگ کر دیا ہو، پریشان ہو، بچے رو رہے ہیں روٹی نہیں، اولاد بیمار ہے، پیسہ دوا کے لیے کوئی نہیں، رشتہ دار بھی منہ موڑ گئے، دوست بھی منہ پھیر گئے، خیش و اقارب بھی سب دور ہو گئے. حل من مستدرک، آج رحمتوں والی رات آ گئی، برکتوں والی رات آ گئی، سکون والی رات آ گئی. کوئی ہے روزی کی کمی والا؟ آج سوال کرے میں اس کی جھولی بھر دوں. آواز آتی ہے کوئی ہے بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، جس کو حکیموں نے لا علاج کر دیا ہو. کوئی ایسا جس کو گھر والوں بھی جس کے تنگ آ گئے ہو، دعا مانگ رہے ہو الہی اس کو اٹھا لے. ملنے والے بھی تنگ، گھر والے بھی تنگ، ڈاکٹر کمپیوٹر بھی تنگ آ گئے. کوئی ہے جس کو دنیا میں سب کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ آج جھولی پھیلا، آج دامن پھیلا، آج سوال کر میں اس کو تندرستی عطا کر دوں. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. دنیا میں دستور ہے یہ لیڈر لوگ جب آتے ہیں جس کو لیڈر منظور نہ ہو اس کو کالی جھنڈیوں سے واپس کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، واپس جاؤ.
واپس جاؤ، ہمیں منظور نہیں، تمہاری لیڈری ہمیں نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کے بچے پٹاخے چلا چلا کر، آتش بازیاں چلا چلا کر اللہ کی رحمت کو واپس کرتے ہیں، ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں، واپس ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ چٹی داڑھی ہو گئی، تمہیں آج تک اولاد کی کرتوت یاد نہیں؟ تمہارے پاس پیسے اتنے حرام کے آ گئے جو اولاد کو تم نے دیے ہیں، ان پیسوں کو آگ لگا دو۔ اور ہر آدمی اپنے دل میں ولی بنا بیٹھے، سارا دن حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، اور شام کو سبحان اللہ میرے جیسا نیک کوئی آدمی نہیں۔ پتہ چلے گا جب چھلنے لگے گی، دور نہیں ہے وہ وقت، ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا، قطرے قطرے کا حساب ہوگا، اندھیر کھاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ رات تم نے سمجھی نہیں، جتنے اگلے سال کی پوری سال میں اس رات تک پیدا ہونے ہیں ان کا بجٹ تیار کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس رات میں روزی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کتنی روزی ملے گی پورے سال میں، فیصلے کی رات ہے، بجٹ کی رات ہے، تم سوئے ہوئے ہو، ادھر بجٹ تیار ہو رہا ہے، پورے سال کی روزی کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ تقسیم والی رات میں بدماشی ہو رہی ہے، آرام ہو رہا ہے، کھیل تماشا ہو رہا ہے، وی سی آر پہ بیٹھے ہیں ایسی رات میں بھی۔ پچھلے دنوں اخبارات میں بھی آیا، رحیم یار خان کے ایک مولوی صاحب تھے، مولانا عبد الغنی صاحب مرحوم، مغرب کی جماعت کروائی، سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے سجدے میں ہی موت آ گئی۔ بس زیادہ دیر کی بات نہیں، قریبی کی بات ہے، اس ملتان میں ہی ایک افسر زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا۔ کون سمجھاوے؟ کون سا وہ قرآن آئے گا؟ تیرے لیے کوئی اور نبی آئے گا؟ قرآن تجھے نہ سمجھا سکا، نبی تجھے نہ سمجھا سکا، علماء تجھے نہ سمجھا سکے، پھر خدا ہی سمجھائے تو سمجھ آئے۔ برکتوں والی رات آئی، رحمتوں والی، اور یوں ہی گزر گئی، تیرا کوئی حصہ اس میں نہ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہی رات شب برات کی رات آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چپکے سے باہر نکلے، میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں دیکھوں کسی اور بیوی کے یہاں نہ گئے ہو، آپ سیدھے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی، فرماتی ہیں میں بھی ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین آمین کہتی رہی، میں نے 2-3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے، میرے ہاتھ تھک گئے۔ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائیں مانگی، ہم کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ واپس ہونے لگے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ گئی، دوڑ کر آئی تھی، سخت تیزی سے چل کر آئی تھی، مجھے سڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا، سانس کیسے پھول گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی دعا میں شریک تھی۔ کیوں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی رات ہے، مدینے میں قبیلہ کلب بہت بڑا خاندان تھا، بکریاں رکھتا تھا، بھیڑ بکریاں، غلہ اجڑ ریوڑ اتنا زیادہ تھا، 10 میل میں بیٹھتا تھا، 10 میل میں ان کی بکری بھیڑیں بیٹھتی تھی۔ یوں فرمایا عائشہ ایسی رات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ بدن پہ جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کو معافی ملتی ہے۔ لیکن فرمایا کئی بد نصیب بدبخت لعنت کے مارے ہوئے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ اتنا انعام، اتنا اکرام، اتنی اللہ کی کریمی، اتنی اس کی مہربانی، پھر بھی محروم رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، فرمایا سب کی مغفرت، مانگنے والوں کی، رونے والوں کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن اس رات میں، اتنی کرم والی رات میں، اتنی بخشش والی رات میں بھی مشرک کی بخشش نہیں، شرک کرنے والے کو اس رات میں بھی معافی نہیں۔ اب یوں تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں مشرک ہوں، پتہ کیسے چلے؟ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا،
جاننے والا، نبی کو، ولی کو، غوث کو، قطب کو یوں سمجھنے والا میری وہ آواز سنتا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میری بگڑی بنا دے گا، وہ میری مشکلوں کو آسان کر دے گا، یہ سب سے بڑا مشرک ہے، یہ سب سے بڑا مشرک ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس رات میں ہر آدمی کو معافی ملتی ہے، ہر آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، مگر 3 شخص کی نہیں۔ پہلا وہ شخص شرک کرنے والا، دوسرا کون ہے؟ فرمایا والدین کا نافرمان، اس کو بھی لوگ گناہ نہیں مانتے۔ ماں نے ایک بات کہی، اس نے 10 سنائی، بے غیرت اولاد ہو گئی، بے شرم اولاد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اور عبادتوں سے کسی عبادت سے روزی میں اضافہ، کسی سے خوراک میں اضافہ، کسی سے صحت میں اضافہ، والدین کی دعا سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں، پیروں کے پاس جائیں گے دعا کرانے، مولویوں کے پاس جائیں گے، ننگے ملنگوں کے پاس جائیں گے، ماں سے کبھی نہیں کہنے کا دعا کر دے، اس لیے کہ ماں کو ماں مانتا ہی نہیں۔ باہر سے ملے گی میری ایک کیسٹ ہے انگلینڈ کی مشہور حقوق والدین، آج کل ہر گھر میں ہونی چاہیے تھا، بچے بچیوں کو پتہ تو چلتے رہے کہ کوئی ہمارا بھی باپ ہے، کوئی ہماری بھی ماں، یوں سمجھے ہم تو آسمان سے برسے تھے۔ 2 ہو گئے، تیسرا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں زنا کرنے والے کو بھی معافی نہیں۔ اس لحاظ سے دیکھو تو معاملہ صاف ہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی شرک میں الجھا ہوا ہے اور کوئی بدکاری کرتے یا پھر تو سارے کے سارے رہ گئے۔ اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالی گھڑی 2 گھڑی کے لیے نہیں آتے، صبح صادق تک تمام رات آواز لگاتے ہیں، تمام رات۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ تیرے پروردگار کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو ابھی سویا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بخشش کرنے آیا، میں مغفرت کرنے آیا، میں چل کے آیا، میں توبہ قبول کرنے آیا، میں استغفار قبول کرنے آیا۔ تجھے بدمعاشی سے فرصت نہ ہوئی، تو ٹیلی ویژن پہ بدمعاشی میں مشغول ہے، میں بخشنے والا عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ چل کے آیا، تو میرے دروازے پہ نہ آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک شب قدر اسی رات میں دیکھی، شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ عورتیں بھی مرد بھی، نبی کی زبان پہ یقین نہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی زبان پہ یقین نہیں۔ اگر وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ فلاں رات میں جو جاگے گا صبح کو میں اتنا انعام دوں گا، سب کوشش کریں گے اور اطلاع کریں گے میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہی ہوں، پتہ ہے مجھے انعام ملے، اور یہاں اللہ جنت لیے کھڑے ہیں، قوم امت سوئی ہوئی ہے۔ دوسرے ملکوں میں اس کو بڑی رات کہتے ہیں، اتنا اہتمام ہے ان لوگوں میں، بہت بڑا اہتمام ہے، تمام عورت مرد کوئی نہیں سوتا۔ فرمایا کہ اتنا اضافہ ہے حدیث پاک میں، جس کے گھر میں کتا ہو، جس کے گھر میں خنزیر ہو، جس کے گھر میں تصویر ہو، اس رات میں اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں ہیں۔ امت کو کیا پرواہ ہے؟ معراج کی رات آئی اور چلی گئی، ہجرت والی رات آئی اور چلی گئی، شب بدر بھی، شب برات بھی آئے گی اور چلی جائے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 53 حج فرمائے، اور کئی حج ایسے ہیں جو پیدل گھر سے چلے اور بیت اللہ تک پیدل آئے، پیدل گئے، مدینہ منورہ بھی پیدل تشریف لے گئے، پاؤں چل کر واپس آئے۔ اتنا بڑا عظیم آدمی آخری حج کے لیے آئے، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں الہی میرے پلے کچھ نہیں، کچھ نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کتنا خوف خدا ہے، کس قدر قرآن کی زبان پہ یقین ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے۔ کھڑے ہو، دن میں سے ہی اہتمام ہوتا ہے، رسم کرو پھر بڑے خوش ہیں۔ مولوی بھاگ بھاگ کے پکڑ رہا ہے، حلوے نال مسیت بھر گئی اس دن، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنا۔
अल्लाह फरमाते हैं रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीन और आसमान का रब आज कुछ देने लगा है, यकीन करो, लेने नहीं आया, देने आया है। आवाज पर आवाज आ रही है, ओ लोगो, ओ गुनाहगारो, ओ सियाकारो, ओ बदामालो, ओ रूसिया हो, मांगो। आज क्या मांगते हो? रो की मांग, अल्लाह के सामने आजिज़ी करके मांग, दामन फैला के मांग, झोली फैला के मांग। और कभी यूं कह दिया कर, तेरे करम से बेनियाज, तेरे करम से बेनियाज, और कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से बेनियाज, और कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। और सरबा सुजूद हूँ मगर, सरबा सुजूद हूँ मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं। काइल बंदगी तो हूँ, काबिल बंदगी नहीं। काइल बंदगी तो हूँ, काबिल बंदगी नहीं। खुदा फरमाते हैं आजा, मैं तेरा दामन भर दूं, तेरी भूख को दूर कर दूं, तेरी माली मुश्किल को आसान कर दूं, तेरी मुसीबतें दूर कर दूं, तेरी हाजात को पूरा कर दूं। तुझे अगर कब्र का फिक्र है, आज मैं तुझे जन्नती बना के जाऊं। अगले साल की रोजी का बजट तैयार हो रहा है। अगले साल की इस रात तक जितनों ने मरना है उनकी फहरिस्त भी हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी जाती है। मालूम नहीं ये जो कल की शाम की रात आ रही है, हम में से किस किस का नाम उस बजट में आ जाएगा, किस किस का नाम साल में मरने वालों में आ जाएगा। पिछले साल हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आदमी जिंदा थे, इस रात में पटाखे चला रहे थे, धमाके कर रहे थे, हलवे खा रहे थे, बदमाशी कर रहे थे। खुदा की कसम, साल में बहाने बहाने, मौका बेमौका कितने करोड़ों लोग आज कब्रों में पड़े हुए आहे मर रहे हैं। करोड़ों आदमी आज कब्रों में है। गुज़िश्ता साल इस रात में जमीन के ऊपर था, आज जमीन के नीचे है। किसी के बच्चे तड़प रहे हैं, किसी के माँ बाप रो रहे हैं, किसी के अजीज और अकारिब रो रहे हैं, पर उन्हें मौत से 1 मिनट पहले भी पता न चल सका कि आई मौत। 1 मिनट पहले भी पता न चल सका। इसलिए मजजूब कहता कि 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल की चल, 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल की चल, ये रास्ता ही चल चलो का है, जरा संभल की चल। तेरी क्या हस्ती है, तेरे से बड़े बड़े जवान, बड़े बड़े हसीन, बड़े बड़े खूबसूरत, तुझसे बड़े बड़े कोठी बंगलों के मालिक, तुझसे ज्यादा मालदार, 1 मिनट ना लगा कब्रों में जाके आहें भर रही हैं। न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ मांग सकते हैं, मोहताज पड़े हैं, गरीब लावारिस पड़े हैं। जो हर वक्त केसबाजी में रहते थे, ये कोठी मेरी, ये बंगला मेरा, ये दुकान मेरी, ये मकान मेरा, आज कब्र में कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। फरमाया ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, मैं वो खुदा हूँ जो लोगों को जिंदा जब तक चाहूँ रखूँ, एक सांस भी फालतू ना आने दूँ। सारे साल की रोजी का मामला आज मैंने तय कर दिया, वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। मरने का, जीने का, रोजी का, गुनाह माफ होने का बजट तैयार हो रहा है और आम माफी मिल रही है। कितना बदनसीब और कितना बदबख्त है और कितना लानती है वो आदमी जो इस रात में भी महरूम रह गया। कब्रिस्तान में जाना इस रात में सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए और बुजुर्गान दीन का भी ये अमल है। असल तो कोई जागने वाला ही नहीं इस रात में, और अगर जागेगा तो बेढंगा काम करेगा। सारी रात जागा, फजर की नमाज का वक्त आया, सो गया।
فرض گم کر دیے، نماز ہی نہیں پڑھی صبح کی کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو یہ طریقہ ہے کہ مغرب کی جماعت کی نماز ادا کر، عشاء کی جماعت کی نماز ادا کر، اور فجر کی جماعت کی نماز ادا کر، تاکہ یوں ہی تیری رات ثواب میں لکھی جائے، عبادت میں لکھی جائے۔ سو بھی جا، پھر بھی اللہ کہتا ہے 3 نمازوں میں حاضر ہو گیا، جماعت میں آ گیا، میں نے تیری ساری رات ہی حاضری لگا دی۔ اب بھی اگر نہ آئے تو چخے تھی تیری مرضی، اب پھر کیا اللہ جل شانہ کا کیا بگڑتا ہے؟ روتے رہو سارے سال، روزی نہیں ہے، اور جی کاروبار نہیں ہے، جی بربادی ہو گئی ہے، اور بربادی سارے سال تو ہینگتا ہے، چیختا ہے، چینگتا ہے، لیکن جب رات آئی مانگنے کی تو سویا رہا، گپے مارتا رہا یاروں سے، دوستوں سے۔ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے، رات کو جاگنا سنت ہے، اور اس رات میں صدقہ کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، خیرات کرنا، اس لیے کہ تو تھوڑا سا خرچ کرے گا، اللہ جل شانہ کرم کر کے، مہربانی فرما کے، نہ جانے تیرے نصیبوں میں لاکھوں کروڑوں کے فیصلے فرما دے۔ جب تو تھوڑا سا خرچ نہیں کرتا اللہ کے نام پہ، مرتا ہے، بیوی پہ کتنا خرچ کرنا پڑے، بیماری پہ، ڈاکٹروں پہ، زیادہ سے زیادہ فیس لینے والے ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، فلانا 200 روپے لیتا ہے، کوئی گل نہیں، آرام آون جائے، فلانا 300 روپیہ فیس لیتا ہے، کوئی بات نہیں، خیر آ جاوے، 300 کی آ رہی کوئی بات نہیں۔ اور اگر اللہ کے نام پر 300 روپے لگانا پڑ جائے، سارے گھر کے جگر پھٹ جاتا ہے، ہوئے 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 ہوئے۔ اگر ایک بیٹے نے یہ کر دیا کام کہ 300 روپے اللہ کے نام پہ، کہیں جب باپ کا منہ ہوئے اندھا تھی گئے، ایڈا تو سخی بن جائے، تو بالکل سوئیاں تھی ویسے، ہولی ہولی میں نو پتہ چل گیا، تو ہی گھر دی کھر چنگی چھٹنی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں میں کریم ہے، میں مہربان ہے، میں رحیم ہے، میں بندہ نواز ہے، میں ارحم الراحمین ہے۔ اس رات میں مانگنے والا بن جا، دن میں آرام کر لے تاکہ تجھے رات نے کی توفیق ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے حضور کریم سب کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، سجدے میں آپ کو دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، سجدے میں اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی، اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، روتے روتے سانس گھٹنے لگا، میرا دل دھڑکنے لگا، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ یوں فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہت دیر بعد سر مبارک اٹھایا، میں نے یوں سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے پانی میں میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ نبی ساری رات روئے، امتی زندگی بھر میں ایک دن بھی نہ رویا۔ کب وہ وقت آئے گا، کب ہم اپنی آخرت کے طالب بنیں گے، اور کب یہ خیال آئے گا کہ آج تو بال بچوں میں ہوں، کل قبر میں اکیلا ہوں گا۔ اس لیے کہتا ہے مجذوب، کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ جتنا تیرا قریبی رشتہ دار ہوگا، جتنا تیرا قریبی دوست ہوگا، اتنی زیادہ مٹی پھینکے گا، دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہا قبر پہ۔ بڑی اچھی اچھی باتیں اس معاملے میں مجذوب علی رحمت نے کہی ہیں، کہتا کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن۔ اللہ جل شانہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے، ساری زندگی کا حساب کتاب سامنے رکھنا ہے۔ اللہ سے وہ رحمت کی امید رکھ کے ایسی راتوں کو اپنی زندگی میں آنا غنیمت سمجھو۔ اس امت پہ کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری زندگی میں شب برات کی رات عطا فرمائی کہ مانگ لو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نفلیں پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، استغفار کر، درود شریف کی تسبیح پڑھ، دعائیں مانگ، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔
ان کے ایصال ثواب بھی کر اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگ۔ تم نے دوسروں کا سہارا لے رکھا ہے۔ آج ہی مجھے ایک عورت کہنے لگی آج تو میرے ابا کی روح کو ایصال ثواب کرنا، میرے ابا کو کی روح کا ثواب پہنچانا ہے۔ میں نے بردستہ کہہ دیا، میں نے کہا کیوں؟ تیرا ابا ہے، میرا ابا تو نہیں، میرا ابا نہیں، میں اپنے ابے کو بخشوں گا، تو اپنے ابے کو بخشتی رہے۔ اور جن بھگوانوں کی اولاد ایسی ہے کہ ساری زندگی میں بھی ماں باپ کا نام نہ لیں، یاد ہی نہیں رکھتے ماں بھی تھی یا باپ بھی تھا، کبھی دنیا میں تھے، کس طرح مصیبتوں سے پالا، اس غربت میں کس طرح سے سنبھالا، کپڑا پہنایا، کھلایا پلایا، روئے دھوئے، ایک دن بھی مارا نہیں، اور آج وہ قبر میں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں بندے تجھے تو نہیں ماں باپ سے پیار، ماں باپ تو تیرے ہیں مگر مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں وہ، اس وقت تک سلام نہ پھیر جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگے۔ رب اغفر لی ولوالدی، پہلے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ، پھر میری نماز کو ختم کر۔ ظالم تو بھول گیا ماں کو باپ کو، میں کیسے بھلاؤں؟ میرے تو وہ بھی بندے تھے، میرے تو وہ بھی بندے تھے۔ اللہ ہمارے ماں باپ پر کرم فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، بخشش کے فیصلے فرمائے۔ عرض کر رہا تھا ان راتوں کو غنیمت جانو کہ زندگی میں آئی اور چلی گئی، کچھ تو کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے مطلع الفجر کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ساری رات آوازیں لگاتے ہیں، ساری رات آوازیں دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اور خوب آواز دیتے ہیں کہ تو اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، میں اتنے گناہ ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں، میں تو ڈوبا پڑا ہوں، میں تو اپنے گناہوں کے دریا میں غرق ہوں، میرا کیا منہ مانگنے کا۔ اللہ فرماتے مانگ کے تو دیکھ، تجھے اپنے گناہوں پہ تیری نگاہ ہے، میرے کرم پہ تیری نگاہ نہیں، تیرا اپنے عیبوں پہ تیرا دماغ ہے، تیری نگاہ ہے، تیری نظر ہے، تو نے میری کرم کے دریا کو بھی کبھی تک ہے۔ میں تو وہ ارحم الراحمین ہوں، تو جھولی پھیلا کر ایک دفعہ دو آنسو بہا کے تو دیکھ، اور یوں کہہ کے دیکھ یا اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، میرا یہاں کوئی نہیں، کس کے دروازے پہ جاؤں، کس کی چوکھٹ پہ پڑھوں، کہاں جا کر کے سر ماروں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ پھر دیکھ تو صحیح میں کیا کرتا ہوں۔ شب معراج والی رات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی، ہجرت والی رات میں بھی دعائیں مانگی، شب معراج میں براق سواری بنا، شب ہجرت میں ہجرت والی رات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری بن گیا۔ اندازہ لگا صحابہ کرام تو ایک ایک اشارے پہ جان دیتے تھے، قربان ہو جاتے تھے، مر مٹ جاتے تھے۔ زندگی بھر میں صحابہ کرام نے ان راتوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور بھوکے پیاسے۔ ایک صحابی کا واقعہ بارہا میں نے سنایا ہوگا کہ نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، فوراً بھاگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھی سوچتے ہیں بھی اس کا کون سا کارخانہ ہے، ایسا کیا کام ہے اس کو جو جلدی بھاگ جاتا ہے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، کرم کی نگاہ پڑی، اشارہ کر کے بلایا ادھر آ۔ ہے کیسے نصیبیں ہیں ان کو، کسی کو بچی بلائے گی، بیٹا بلائے گا، دوست بلائیں گے، امی بلائے گی، گھر والی بلائے گی، بہن بلائیں گی، کتنے کرم والے اور مقدروں والے لوگ ہیں جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں میرے پاس، آ کے بیٹھ گیا، فرمانے لگے تجھے کیا کام ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر نہ صبح پڑھتا ہے نہ عصر کے وقت پڑھتا ہے، بہت جلدی بھاگ جاتا ہے۔ چپ ہو گیا، گردن جھکا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا شرمانا، میں تیرا نبی ہوں، غم گساری کروں گا، بتا کیا بات ہے۔ جوان رونے لگا، کہنے لگا غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، مسکین ہوں، کپڑا کوئی نہیں، یہ جو میں تہمت باندھے بیٹھا ہوں، مجلہ باندھے بیٹھا ہوں، میری بیوی کا دوپٹہ ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، وہ نماز پڑھتی ہے، میں گھر میں ننگا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، وہ سر پہ کپڑا کر کے نماز پڑھتی ہے، غریب ہے، کپڑا کوئی نہیں۔ اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جلدی چلا جا، اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ گھر گیا، پہلے بیوی گھر میں بیٹھی ملتی تھی، آج چوکھٹ پکڑ کے باہر جھانک رہی ہے،
नाराज होके कहने लगी अपनी नमाज अदा कर ली, मेरी नमाज का फिक्र नहीं किया। तुझे खुदा के कहर से डर लगता है, मुझे भी तो डर लगता है। तूने अगर कब्र में जाना है तो मुझे भी तो कब्र में जाना है। साहबी बोला नहीं। तीसरे चौथे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गल्ला कुछ कपड़ा इसके घर भेज दिया। औरत कहने लगी क्या मदीने के हर बाशिंदे के यहाँ इतना इतना सामान गया, फिर हमारे यहाँ क्यों आया? साहबी ने बता दिया कि परसों चौथ जो तू नाराज हुई थी, मुझे देर हो गई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया था, मैंने बता दिया था हमारी गुर्बत का, हमारी मिस्कीनी का, हमारी तंगदस्ती का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया। औरत खुश ना हुई, अब ज्यादा ख्याल रखा करेंगे, हमारे घर ज्यादा कुछ भेज दिया करेंगे। रोने लगी और कहती है क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ऐ काश मैं आज से पहले मर गई होती, मैं दुनिया में जिंदा ना होती, मैं कब्र में चली गई होती। और मेरी गुर्बती, और मेरी मिस्कीनी, और मेरे दुखड़ों मेरे घर से निकल कर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए। कोई खुशी पहुंचाती, कोई राहत पहुंचाती, कोई आराम की बात पहुंचाती। मेरे दुखों ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंग किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ठेस लगी, मेरी गुर्बत का पता चल गया, मेरी मिस्कीनी का पता चल गया। मैंने बड़ी कोशिश की पर्दा रखने की, मगर मजबूरन पूछ लिया, बता दिया गया। मैं मर गई होती तो अच्छा था, मैं आज कब्र में होती तो अच्छा था। वकुन्तु नसियम मनसिया, लोगों की जुबानों पे मेरा नाम भी ना होता। क्या इन हजरात की नमाजें थी, क्या इन हजरात का अकीदा था। यूं फरमाती हैं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि 3-3 चांद देख लिए हमने, 3-3 चांद देख लिए हमने, नबी के घर में आग ना जली। 3-3 चांद बराबर मुसलसल देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग ना जली। और हम दौलत के लिए रात दिन मारे मारे फिरते हैं, ईमान को ठुकराते हैं, यकीन को ठुकराते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। जिस दौलत के पीछे हम लगे हैं, नबी के घर में तो महीनों महीना आग नहीं जली चूल्हे में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खाना खाया और बाद में रोने लग गई। किसी ने पूछा अम्मा क्या बात है? फरमाने लगी 18 बरस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रही, एक दिन भी पेट भर के खाना, अब खाने मिल रहे हैं जब मेरे नबी चले गए, अब खाने आ रहे हैं। एक एक सांस को गनीमत जानो, एक एक घड़ी को गनीमत जानो। शबे बरात की अगली रात से पहले हम में से ना जाने कौन कौन कब्र में होंगे और कौन कौन बाहर रहेंगे। एहतमाम करो जागने का, इबादत करने का। और वो मैंने बता ही दिया कि ऐसी इबादत से तो सो जाना जो फजर की नमाज ना पढ़ो। वो एक आदमी वजीफा पढ़ने लगा सोना बनाने का, सर रात तो कहता रहा सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। जब वो टाइम आया कहने लगा पत्थर ही हो जा, वो पत्थर ही बन। कौम के अंदर सलाहियत नहीं, तरीका नहीं। ये भी कोई बस एक चीज याद कर रखी है, टिकड़ा वाली ईद है, हलवे वाली ईद है। शाम को देखो ना मौलवी को परेड करते हुए, आदन टिकड़ा दी मैं मसीत बनावा ते हलवे नाल लपावा। मौलवी बड़ा उस्ताद है, मसला सही नहीं बताता जिसमें कब्र का भला हो, कयामत का भला हो, हशर का भला हो। आखिर हलवा पकाओ, इन्हें को आखो ना कि असा हलवा तो पकेसू पर तैं को कख नहीं देंदे, वाला सिर्फ हलवा पकाना हराम है, खाना ही नहीं चाहिए था कि गुनाह है। साको जो नहीं दिता फिर जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुमने भी इनको आदत डाल रखी है मरने में, जीने में। मरे हुए बाप के कपड़े वो जो उसके बदन से उतरे हैं ना, हाथ नहीं लगाते। हाथ लाया, अगर कोई बच्चा हाथ लगा देना डाली परे भज के आंदी, हाँ 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 ये तेरे मोए हुए बाबा देने, ये तेरे मोए हुए डाले देना, हाथ ना लामी ठीक नहीं होता। लक्कर नाल चुक दी है, तिनके नाल चुक दी है, इन्हें को हाथ नहीं लाना। ये कपड़े तो मोए हुए देने, तो तू मोए हुए बाबा दी डाली नहीं।
یہ کوئی نہیں آدھا بھی کپڑے تو موئے ہوئے دینے اون کوٹھڑی بچ نہیں سمجھے کنا دہاڑا کہ ہی کوٹھڑی بچ ڈاڈا مویا ہی ابا جی مویا ہی فلانا مریا ہی کوٹھڑی تو نفرت ہے کھٹڑی تو ڈر لگتا ہے کپڑیاں تو ڈر لگتا ہے اور دکان موئے ہوئے دی نہیں دکان اور جائیداد ہوں دی نہیں جڑا قبر چلا گیا اون کو تبرک سمجھ دینے کپڑے مول بھی کیتے کھٹڑا مول بھی کیتے وہ اسپتال دی گنڈڑی پرانے کھلے پرانی جتی وہ دوا دا لبڑیا ہویا تکیا سرانا وہ مول بھی کیتے تے دکان اپنے کیتے خدا ہدایت کری یہ ساری چیزوں کی پہچان کر اللہ مسلمان کو عقل دے شعور دے سمجھ عطا فرماوے اس لیے قرآن کہتا ہے ربکم و رب آبائکم الاولین اللہ فرماتے ہیں تیرا بھی رب میں تیرے باپ دادا کا بھی رب میں ان سے پہلوں کا بھی رب میں تمام کی تمام کو پالنے والا سنبھالنے والا کھلانے والا پلانے والا میں ہوں جوانی کتنی اچھی چیز ہے یہ بھی رب عطا کرتا ہے آدمی کا دل یوں کہتا ہے جس چیز پہ بھی لات ماروں گا پانی نکال دوں گا اور ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ میاں جی اٹھ کھلو آخر کیویں اٹھا نہیں جاتا ہائے ہائے اس زندگی میں کتنے طور آئے بچپن آیا جوانی آئی بڑھیپا آیا قبر آ گئی مگر سمجھ نہ آئی اس لیے کہتا ہے کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گنوایا تو بس یہ سمجھی زندگانی گنوائی جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گنوایا تو بس یہ سمجھی زندگانی گنوائی السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔